بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ترجمہ وَإِذَا سَأَلَكَ اور جب پوچھتے ہیں آپ سے عبادی میرے بندے عنی میرے بارے میں فَإِنِّي تو بلا شبہ میں قریب نزدیک ہوں اجیب سنتا ہوں دعوت الداعی بلانے والے کی پکار کو اذا دعانی جب بلاتا ہے مجھ کو فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي پر چاہیے کہ حکم مانے وہ میرا وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور ایمان لائے مجھ پر لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ وہ راہ پائیں. اُحِلَّ حلال کیا لکم تمہارے لیے لیلۃ الصیام روزے کی راتوں میں الرفث مباشرت الی نسائکم اپنی عورتوں سے ہن لباس لکم وہ تمہاری لباس ہے وانتم لباس لہن اور تم ان کے لیے لباس ہو. علم اللہ جانتا ہے اللہ انکم بلا شبہ تم نے کنتم تختانون خیانت کی تم نے انفسکم اپنی جانوں پر فتاب علیکم پھر متوجہ ہوئے تمہارے اوپر وعفا عنکم اور درگزر کیا تم کو فالآن بس اب باشروہن مباشرت کرو تم ان سے وابتغوا اور تلاش کرو ما وہ کتب اللہ لکم جو فرض کیا تمہارے اوپر وکلوا واشربوا اور کھاؤ پیو حتیٰ یہاں تک کہ یتبین لکم واضح ہو جائے تمہارے لیے الخیط الابیض سفید دھاگا من الخیط الاسود کالے دھاگے سے من الفجر صبح کے وقت ثم پھر اتم الصیام پھر پورا کرو روزے کو الی اللیل رات تک ولا تباشروہن اور مباشرت نہ کرو تم وانتم عاکفون حال یہ کہ تم معتکف ہو فی المساجد مسجدوں میں تلک حدود اللہ واللہ کی حدیں فلا تقربوها تو قریب نہ جاؤ ان کے کذالک ایسے یبین اللہ واضح کرتے ہیں اللہ آیاتی اپنی نشانیوں کو للناس لوگوں کے لیے لعلہم یتقون تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 اور آیت نمبر 187 کی تلاوت اور ترجمہ ہم نے سنا. کئی آیتوں سے روزے سے متعلق احکام اتر رہے ہیں. سب سے پہلے روزے کی فرضیت کا حکم آیا. اس کے بعد اگر کسی عذر کی بنا پر روزہ چھوٹ جائے تو پھر روزہ چھوڑنے کی اجازت. پھر ضمن میں ابتدائی اسلام کا ابتدائی حکم کہ اگر روزے رکھنے کی طاقت رکھتے ہو پھر بھی روزہ چھوٹ جائے تو فدیہ دو.
یا کہ صدقۃ الفطر کا حکم آ گیا۔ پھر بتایا کہ اگر بیماری اور سفر کی وجہ سے روزہ ہی رکھ لو تو بہتر ہے تمہارے لیے، اور روزہ چھوڑ دو گے تو اس کی اجازت ہوگی۔ پھر قرآن کریم سے متعلق حکم آ گیا، قرآن کریم رمضان المبارک میں نازل ہو گیا ہے۔ پھر دوسرا حکم آ گیا کہ جو آدمی ٹھیک ٹھاک ہو تو اس کو فدیہ نہیں بلکہ روزہ ہی رکھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ ایک موقع پر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم اپنے اللہ کو پکارے تو کیسے پکاریں گے؟ اور دوسری روایت یہ ہے کہ صحابہ زور زور سے اللہ پاک کو دعا کر رہے تھے، یا اللہ ہماری یہ سن لے، اللہ یہ ہماری سن لے۔ تو رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جب تم اللہ کو پکارو تو تم اپنے اللہ کو اپنے سے بہت دور نہ سمجھو، بلکہ تمہارا اللہ تمہارے بہت قریب ہے۔ کتنا قریب ہے؟ دوسری آیت میں فرمایا تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب پوچھیں آپ سے میرے بندے میرے بارے میں تو ان کو بتا دو میں بہت قریب ہوں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے سر پہ ہو، تمہارے پیچھے ہو، دائیں بائیں ہو، بس مطلق کا تمہارے قریب ہو۔ تو جب قریب بتا دیں تو ہر حال میں اللہ بندے کے قریب ہے، سفر میں، حضر میں، جاگتے سوتے، جنگل میں، شہر میں، گھر میں، باہر، جہاں بندہ ہے وہاں پر اللہ اس کے بہت قریب ہے۔ جہاں بندہ اللہ کو پکارے گا اللہ اس کی بات کو بھی سن لے گا۔ اور پھر بھی یہ قید نہیں رکھی کہ تم ایمان ہی کی حالت میں مجھ کو پکارو تو مجھ کو پاؤ گے، نہیں، حال تو یہ ہے کہ تم جس جگہ جس حالت میں پکارو گے تم مجھ کو قریب پاؤ گے، لیکن جب میں تمہارے اتنے قریب ہوں تو تم کو چاہیے کہ پھر تم ایمان بھی لاؤ، میری بات کو مان بھی لو۔ اور جب پکارنے والا پکارتا تو اللہ اس کی بات کو جواب دے دیتے، یعنی اس کی عادت کو پورا کر لیتے۔ ایمان والے کی دعا کا سن لینا یہ تو یقینی ہے۔ بعض دفعہ اللہ پاک کافر بھی جو مانگتے اللہ پاک اس کو وہی دے دیتے ہیں۔ اللہ پاک کو مرضی ہے کافر کو دے یا نہ دے، لیکن بعض مرتبہ کافروں نے دعا کی، او خدایا، او بنانے والے، او مالک ایسا کر دے، تو اللہ نے ایسا ہی کر دیا۔ کئی سارے قصے، کئی سارے واقعات ایسے ہیں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، قبول کر لیتا ہوں میں پکارنے والے کی پکار کو جب پکارتا ہے وہ مجھ کو۔ جب میں ایسا کر لیتا ہوں اب تم کو بھی چاہیے، ترغیب دی اللہ نے، اب حکم نہیں دیا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، تو چاہیے کہ وہ میرے حکم کو مان لیں اور مجھ پر ایمان لے آئے۔ یہاں سے معلوم یہ ہو گیا کہ اگر کوئی نافرمان بندہ بھی اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ پاک اس کی بھی سنتے ہیں۔ تاتاری قوم بھی اللہ کی نافرمان تھی، اللہ کی باغی قوم تھی، لیکن انہوں نے اللہ سے فریاد کی، ان مسلمانوں نے ہمارے پر بہت ظلم زیادتی کی ہے، ہماری مدد کر لے۔ اللہ نے ایسی مدد کر لی، وہ مسلمانوں کی پوری جماعت کو کہتے تم یہی روکو، ابھی ہم چھری لاتے گھر سے، تمہارا کام تمام کر دیں۔ سارے مسلمانوں کی جماعت وہاں کھڑی رہتی تھی، کچھ نہیں کر سکتے تھے، بزدل بن گئی۔ اور بزدل ایمان والا تب بنتا جب اللہ کی رسول کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب ہو تب ہو آگے ہو، جب بندہ اللہ کی رسی کو چھوڑ دے گا اللہ کی پکڑ آئے گی، اور پھر اللہ کے سامنے جو بندہ لو لگائے گا اللہ اسی کی سن لیں گے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، تاکہ تم ہدایت پالو کہ تمہارے میرے حکموں کو ماننے پر، ایمان لانے پر میرا کوئی فائدہ نہیں، اے میرے بندو تمہارا ہی فائدہ ہے۔ لعلہم یرشدون، تاکہ وہ راہ پالے۔ اب پھر یہ تو صرف میں دعا سے متعلق بات آ گئی تھی، اب پھر روزے سے متعلق بات آ گئی۔ اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، شروع رمضان میں حکم یہ تھا کہ جب تم نے روزہ افطار کر لیا، مغرب کی نماز پڑھ لی، تراویح پڑھ لی، اب جب تک تم جاگ رہے ہو تب تک تم کھا پی سکتے ہو، لیکن جو ہی تمہاری آنکھ لگ گئی سو گئے اب تم کھا پی نہیں سکتے ہو۔
اب تو روزے کی تمہارے لیے کھانے پینے کی تمہارے لیے ممانعت اور روزہ تمہارا سٹارٹ ہو گیا۔ جیسا ہمارا روزہ صبح صادق پر سٹارٹ ہوتا ہے، ایسے ابتدائی زمانے میں روزہ سونے پر سٹارٹ ہوتا تھا، سو گئے روزہ سٹارٹ ہو گیا۔ قیس بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، وہ دن بھر مزدوری کرتے تھے، شام کو آئے اور بیوی سے کہا کچھ کھانے پینے کے لیے ہے؟ کیا کچھ بھی نہیں ہے، میں انتظام کرتی ہوں تمہارے لیے۔ وہ رشتہ داروں کی یا پڑوسیوں کی کہاں کچھ ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنے کے لیے گئے تو قیس بن سلامہ یہ دن بھر مزدوری کرتے تھکے ہوئے تھے، یہ بیٹھ گئے اور بیٹھ کر ان کی آنکھ لگ گئی۔ جب تک یہ واپس آ گئے میں دیکھا یہ تو سو گئے، اب کیا ہوگا، اب اللہ کا امر آ گیا تم کو روزہ رکھنا ہے۔ انہوں نے اسی حالت میں روزے رکھ لیے، اور جب اگلا دن آ گیا اور دوپہر میں وہ بیچارے جب کام کر گئے تو چکر آنے لگے، وہ ذوق کی وجہ سے وہ گر گئے۔ اس طرح کے کئی سارے واقعات ہو گئے تو رب العالمین نے اس کو ڈیل دی۔ اسی طریقے سے دوسرا حکم یہ تھا کہ جب سو گئے تو کھا پی بھی نہیں سکتے اور بیوی سے مباشرت بھی نہیں کر سکتے، سب کاموں پر بین لگے۔ اور ایسے واقعات کچھ صحابہ کے ساتھ ہو گئے کہ کسی نے کھا لیا، کسی نے پی لیا، کسی نے بیوی سے مباشرت کر لی، یہاں تک کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ ہے کہ وہ بھی اپنی بیوی سے مباشرت کر گئے۔ جب اس طرح سے آگے تو بظاہر مسلمان تنگی میں پڑ گئے تو رب العالمین نے یہ دونوں حکم ہٹا دیے کہ نہیں، اب رات تمہارے لیے کھانے پینے کے لیے ہو گئی اور دن تمہارے لیے روزے کے لیے ہوگا۔ جن تین باتوں سے تم کو روزہ تھا، کھانا پینا اور مباشرت، ان تین کاموں سے رکنا اور نیت کر لینا روزہ، ان کی تم اب اجازت مل گئی، رات کو کھا سکتے ہو، دن میں روزہ رکھنا ہے۔ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، حلال کیا تمہارے لیے، کس نے حلال کیا؟ اللہ نے۔ کیا؟ لیلۃ الصیام، روزے کی راتوں میں، الرفث مباشرت إلى نسائكم، اپنی عورتوں سے، اپنی بیویوں سے۔ کیوں؟ وہ تمہارے پردے کی چیز، تم ان کے پردے کی چیز۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اور اللہ جان رہے تھے کہ ایمان والے اس حکم کی وجہ سے، پہلے حکم کی وجہ سے کچھ تنگی میں پڑ گئی، کچھ ان کے اوپر عسر آ گیا، کچھ پریشانی ہونے لگ گئی، جس کی وجہ سے چوک ہو جانے لگی، اللہ نے اس پہ وسعت پیدا کر دی۔ لیکن وسعت بندہ نہیں پیدا کر سکتا، وسعت اللہ ہی پیدا کر سکتا ہے۔ جتنی وسعت اللہ نے پیدا کر دیا اتنی ہی وسعت رہے گی، اس سے نہ کمی ہوگی اور اس میں زیادتی ہوگی۔ جیسا کہ یہود نے کہا تھا، وہ گرمی میں تو لمبے لمبے روزے ہوتے ہیں، ان کو سردیوں میں کر لیتے ہیں۔ پھر جب سردیوں میں پریشانی ہوگی کہنے لگے اس کو موسم خزاں میں کر لیں، تو موسم خزاں میں کرنے کی وجہ سے جب گرمیوں سے سردی میں لائے تھے 10 روزوں کا اضافہ کیا تھا، جب یہاں سے خزاں میں لائے 10 روزوں کا اور اضافہ کر لیا، جب بادشاہ بیمار ہو گیا تو اس نے اور اضافہ کر لیا۔ تو یہ من چاہت روزے رکھتے تھے، من چاہت شریعت کے اندر کمی زیادتی کرتے تھے۔ مذہب اسلام میں، امت محمدیہ میں، اسلام کے اندر نہ کمی کر سکتے ہیں نہ زیادتی کر سکتے۔ شریعت نے جو بتایا، جتنا بتایا، جیسے بتایا اتنا ہی کرنا ہے۔ تو شریعت جانتی تھی، اللہ جانتے تھے کہ مسلمان تھوڑی سی مشقت میں پڑ گئے، لہٰذا ان کے لیے یہ حلال کر دو۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، علم اللہ انکم کنتم تختارون انفسکم، جانتے ہیں اللہ کہ تم نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی۔ کیا زیادتی کر لی؟ زیادتی تو شریعت کو ماننے پر نے کر لی، ایک بات۔ دوسرے، جو لوگ اپنی بیوی سے مباشرت کر گئے تو اپنی جان پر ظلم یہ کیا، خیانت یہ کہ اللہ کی پکڑ میں آ گئی، اللہ کی ناراضگی میں آ گئی۔ تو اللہ کی ناراضگی اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، اللہ کے حکم کو توڑنا، اپنے آپ کو دوزخ میں ڈالنا ہے، یہ ہوا اپنی جان کے ساتھ خیانت کرنا۔ فَقَامَ عَلَيْكُمْ، پھر متوجہ ہو گیا اللہ تمہارے اوپر، وَعَفَا عَنْكُمْ، اور ماضی کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ جو صحابہ سے چوک ہو گئی تھی اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔
فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اب تم عورتوں سے مباشرت کر سکتے ہو اور تلاش کر سکتے ہو جو ذمہ لگا اللہ نے تمہارے لیے، یعنی رات کے لیے، دن کے لیے پھر بھی بین لگی۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کوئی آدمی اپنی بیوی سے مباشرت تو دور دوائیہ مباشرت بھی نہیں کر سکتا، کہ جو اظہار شہوت ہوتا ہے وہ بھی بندہ اپنی بیوی کے ساتھ نہیں کر سکتا ہے، بلکہ علماء نے یہ لکھا جس کو اپنے اوپر کنٹرول نہ ہو تو اپنی بیوی کے ساتھ قریب بھی دن میں نہ جائے، سونا تو دور کی بات قریب بھی نہ جائے، اور جس آدمی کو کنٹرول ہو بیوی کے پاس بیٹھ سکتا ہے اور اگر ایک ساتھ سوئے، لیکن اگر کنٹرول ہو، اگر کنٹرول نہ ہو تو روزے کی حالت میں بوسو کنار بھی نہیں، اظہار شہوت بھی اس کو نہیں کرنی ہے، اگر ایسا خطرہ ہو تو پھر بندہ روزے کی حالت میں دن میں بیوی سے کافی دور رہے۔ اب رات کے لیے حکم ہو گیا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ، اور کھاؤ پیو تم یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کالے اور داغے سفید داغے کے درمیان میں جب تک فرق واضح نہ ہو جائے تب تک کھاتے پیتے رہو۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی تو صحابی رسول صحابہ سادے تھے، انہوں نے تکیے کے نیچے دو دھاگے رکھے، ایک سفید ایک کالا، تو وہ اٹھ اٹھ کر دیکھتے تھے، دونوں دھاگوں کے درمیان فرق نہیں ہو رہا تھا۔ اب وہ فرق کہاں سے ہوگا اندھیرے میں؟ وہ تو فرق تب ہوگا جب اچھی خاصی روشنی ہو جائے، صبح صادق کے ساتھ ہونا نہیں۔ صبح کو جب آ گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بلال کی اذان کے بعد تک بھی میرے ان دھاگوں کے درمیان میں فرق واضح نہیں ہو رہا تھا۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ تمہاری رات کتنی لمبی ہے اور تمہارے دھاگے کتنے لمبے ہیں کہ ان میں فرق ہی نہیں ہو رہا ہے۔ پھر سمجھایا کہ اس دھاگے سے مراد واقعی وہ دھاگا مراد نہیں جو دھاگا تم نے مراد لیا، بلکہ اس سے سفید دھاگے سے دن مراد ہے اور کالے دھاگے سے رات مراد ہے۔ جب رات ختم ہو گئی دن شروع ہو گیا، بس روزہ سٹارٹ ہو گیا ہے، اور یہ شروع ہوتا ہے غروب آفتاب پر رات سٹارٹ ہوتی ہے اور صبح صادق پر دن سٹارٹ ہوتا ہے، اور غروب آفتاب ہوتے ہوتے روشنی ہوتی ہے، کافی روشنی ہوتی ہے، اور صبح صادق ہوتے ہوتے اگر یہ لائٹیں پاٹیں نہیں ہوں گی تو اندھیرا ہوتا ہے، تو بندے کو پتہ ہی نہیں چلے گا، ادھر اندھیرا ہے ادھر روشنی، ادھر کہے گا وہ تو ابھی تو غروب ہوا نہیں ہے جیسا روزے کے ساتھ ہو، اور ادھر کہے گا بھی روشنی ہوئی نہیں ہے جیسا کھاتے پیتے رہو۔ شریعت نے کہا جو شریعت نے کہا وہ تم کر لو، اپنی عقل کے دھوڑے مت دوڑا لو کہ ابھی تو غروب اتنی روشنی ہے، غروب کہاں سے ہو گیا؟ شریعت نے غروب ہو گیا غروب، اور شریعت نے کہا صبح صادق ہو گیا صبح صادق، اب صبح صادق تک کھاتے پیتے رہو، صبح صادق کے فوراً بعد سٹاپ کر لو، اور غروب آفتاب ہو جائے فوراً تم افطار کر لو، لیکن فوراً گھڑی آگے پیچھے ہو سکتی ہے، انسان کی بنائی ہوئی ہے، اور ہمیں اتنا علم نہیں ہے کہ واقعی غروب ہو چکا ہے، جیسے گھڑی پر مکمل اعتبار نہ کرتے ہوئے علماء لکھتے ہیں 1 2 3 منٹ کی احتیاط رکھا کرو، 3 منٹ پہلے ہی سحری بند کر لیا کرو اور 3 منٹ تاخیر کے ساتھ افطار کرو۔ ہمارے دیار میں، ہمارے جموں کشمیر میں پہلے زمانے میں یہ تھا کہ اگر 2 3 منٹ پہلے ہی افطار کر لیا تو وہی 2 3 منٹ ضائع ہو جائیں گی، اگر 2 3 منٹ تاخیر سے افطار کر لیا تو سارا دن ضائع ہو جائے گا، الٹا تھا یہ۔ حالانکہ 2 3 منٹ پہلے اگر افطار کر لیں گے سارا دن گیا، اس لیے اس نے دن میں افطار کیا، اور 2 4 5 منٹ اگر اس نے تاخیر کے ساتھ افطار کر لیا تو روزے پر فرق کچھ نہیں پڑے گا، لیکن ایسا کرنا غلط ہے، زیادہ تاخیر کرنا غلط ہے۔ 2 3 منٹ احتیاط، اور وہ احتیاط شریعت میں نہیں، وہ احتیاط ہماری گھڑی میں، یہ گھڑی آگے پیچھے ہو سکتی ہے، ہم 10 بندے بیٹھے ہوں گے تو 10 بندوں کی گھڑیاں منٹوں اور سیکنڈوں کے ساتھ برابر نہیں ہوگی، اگر منٹ مان لیے برابر بھی ہوں گے سیکنڈ ضرور آگے پیچھے ہوں گے، جب یہ گھڑیاں آگے پیچھے ہو سکتی ہے پھر 1 2 3 منٹ کا احتیاط رکھنا اسی میں احتیاط ہے، اور شریعت نے ہر جگہ پر احتیاط کا پہلو بتایا ہے۔ جب
مسائل کی کتابیں پڑھتے ہیں تو مسئلہ یہ ہے احتیاط اس میں یہ ہے، مسئلہ یہ ہے احتیاط اس میں، احتیاط پر بندہ عمل کرتا ہے تو پھر وہ باؤنڈری کے اندر رہتا ہے، اور جب احتیاط پر عمل نہیں کرتا ہے تو وہ باؤنڈری کے باہر چلا جاتا ہے۔ جیسے شریعت میں ہمیشہ احتیاط کے پہلو ہو، اس لیے کہا کہ اگر کچھ خطرہ ہے تو بیوی کو بوسوں کی رات تو دور کی بات، بیوی کے کمرے میں مت سو، بیوی کے پاس ہی مت سو، تم الگ سو وہ الگ سوئے، اسی میں احتیاط ہے۔ حالانکہ شریعت کے اندر یہ میری بیوی ہے، یہ اس کا شوہر ہے، ان کو آپس میں نکاح ہے، سب چیزیں، لیکن احتیاط یہ ہے کہ کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے، جیسا تم الگ، اس کو کہتے ہیں احتیاط۔ تو یہاں پر بھی کہا احتیاط، 3 منٹ پہلے بند کر لو، 3 منٹ تاخیر کے ساتھ افطار کر لو، اور روزہ فجر تک، ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزہ رکھ لو تم رات تک، رات کا مطلب وہی غروب آفتاب، نصف آدھی رات تک نہیں ہے۔ ولا تباشرون وانتم عاکفون فی المساجد، اور مباشرت نہ کرو تم درحالے کہ تم معتکف ہو۔ عام طور پر تو عورتیں مسجدوں میں آتی نہیں ہے، لیکن اگر عورت مسجد میں آتی ہو شروع زمانے میں، جیسے مرد مسجدوں میں آتے تھے ایسے عورتیں بھی مسجدوں میں آتی تھی، 5 وقتہ نماز پڑھتی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک عورتیں مسجدوں میں 5 وقتہ نماز پڑھنے کے لیے آتی تھی۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے کہا محترمہ اب مسجد میں مت آؤ۔ کہا کیوں؟ کہا اب زمانہ نہیں رہا۔ یہ میرا قول نہیں ہے، عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ جب عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں کہا تھا کہ اب زمانہ ٹھیک نہیں ہے، زمانے کے اندر اتار چڑھاؤ آ گیا، یعنی زمانے میں بسنے والے لوگوں کے اندر اتار چڑھاؤ آ گیا ہے، لہذا مسجد میں نہ آنے میں ہی خیر اور بھلائی ہے تمہارے لیے۔ تو جب اس زمانے میں کہا تھا، اس زمانے میں تو بدرجہ اولا ہے کہ بھائی مسجد میں آنے میں فتنہ ہو سکتا ہے، پریشانی ہو سکتی ہے، بلکہ علمان والحفیظ کئی ساری جگہوں کی شکایات آئی، عاشق معشوق جامعہ مسجد میں جاتے ہیں ملنے کے لیے، زیارتوں پر جاتے ہیں ملنے کے لیے، درگاہوں پر جاتے ہیں ملنے کے لیے، جی جامعہ مسجد ہے اس میں جانے کا حرج کون ہے؟ وہ بھی کہتا ہے میں جامعہ مسجد جا رہا ہوں، یہ بھی کہتی ہے میں جامعہ مسجد، میں کہے نہیں وہاں جا رہا ہوں یہاں جا رہا ہوں، اور ملنے کے لیے جامعہ مسجد آ گئی، اور کوئی پوچھنے والا ہوتا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو کم ہے، لیکن ہمارے یہاں سری نگر کی جامعہ مسجد میں بالکل وہ ٹورسٹ کی طرح بنایا گیا ہے، اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے، وہاں وہ آکھڑا بند کر دے، ایسا سے یہاں بھی بنتا ہے، کوشش کرتے جہاں پر مرکزی مسجدیں ہیں وہاں پر یہ آکھڑے بنتے، جیسے دلی کی جامعہ مسجد میں آپ حضرات نے بہت اچھی طرح سے دیکھا ہوگا کہ دلی کی جامعہ مسجد میں پورا ٹورسٹ بنا ہوا ہے، مسجدیں ٹورسٹ کی جگہ نہیں ہے، مسجدیں تو عبادت کی جگہ ہے۔ تو یہ لوگ کیا کام کرتے ہیں، مسجدوں کو دیکھنے کے بہانے سے آ جاتے اور یہاں واحد اور تفرات ہو جاتے ہیں۔ ابتدائی اسلام میں چونکہ مساجد میں عورتیں مرد آتے تھے، اس لیے فرمایا کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم مسجد میں اعتکاف کر رہے ہو تو عورتوں کے ساتھ مباشرت نہیں کر سکتے ہو۔ تو حکم ہی معتکف کے لیے لگ گیا کہ تم بغیر ضرورت بشریہ کے تم باہر جا ہی نہیں سکتے ہو، لیکن ضرورت بشریہ میں صرف 2 چیزیں رکھی، کھانا پینا، پیشاب پاخانہ۔ بیوی کے ساتھ ملنا بھی یہ ضروریت انسانیہ میں سے داخل ہے، لیکن کہا نہیں، یہاں سے جا کر تم گھر نہیں جا سکتے ہو۔ تو جب گھر نہیں جا سکتے ہو تو مسجد کے اندر اگر عورت آ جائے تم تو شہوت کے ساتھ اس کو چھو بھی نہیں سکتے ہو۔ تو یہاں یہ مطلب نہیں نعوذ باللہ کہ مسجد میں بندہ بیوی کے ساتھ مباشرت کرتا ہو، مطلب یہ ہے کہ معتکف اعتکاف کی حالت میں ہو، یہاں سے گھر جائے اور عورت سے مل کر پھر دوبارہ نہا دھو کر مسجد میں آ جائے، ایسا معتکف کے لیے اجازت نہیں ہے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اور نہ مباشرت کرو تم جبکہ تم اعتکاف کی حالت میں ہو مسجد میں، اعتکاف چھوڑ کر گھر چلے جاؤ اور پھر واپس آ جاؤ ضرورت سے فارغ ہو کر، نہیں۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدود ہے، اللہ کے قانون ہے۔ فَلَا تَقْرَبُوهَا، ان کے قریب ہی مت جاؤ، قریب ہی مت جاؤ، مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے حکم کیے ہیں ان کو توڑو مت۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، ایسے اللہ پاک نے اپنی آیتوں کو واضح طور پر بیان کر دیا لوگوں کے لیے تاکہ وہ متقی بنے۔
اللہ پاک مجھے آپ کو قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔